کیا میں پاکستان سے بہت پہلے کا یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے کی ابتدا جو ہے نا وہ ہوئی ہے جب برطانیہ اور روس کے درمیان ایک گریٹ گیم چل رہی تھی. یہ گرم پانیوں تک پہنچنے کی جو دوڑ تھی. آپ دیکھیں کہ جو ریلوے کا پورا سسٹم بلوچستان کے اندر آج ہمیں نظر آتا ہے یہ 17ویں صدی میں بنا تھا. 17ویں صدی میں کیا ضرورت پڑی تھی وہاں پہ. آج بلوچستان کی آبادی کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ پاکستان میں 10% کے قریب ہے پورے پاکستان کے اندر. تو 17ویں صدی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آبادی جو ہے ہندوستان کا کتنے پرسنٹ بنتی ہے, شاید 0.0 کوئی 1-2% جو ہے نا وہ پورے ہندوستان کا بن رہی تھی. لیکن اس وقت جو ریلوے ٹریک تھا نا وہ ابتدائی جو ریلوے ٹریک کے بعد جو سب سے زیادہ جس کے اوپر فوکس کیا گیا تھا وہ یہ بلوچستان کا تھا, جو آگے ایران میں زیدان تک یہ ریلوے لائن بچھائی گئی تھی. اور اس کی بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ برطانیہ روکنا چاہ رہا تھا زار روس کو گرم پانیوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے جو ہے نا یہ ان کے درمیان چل رہی تھی. پھر جب یہ روس کے اندر جو ہے 1917 میں جو بیلشوک انقلاب آیا تو اس کے بعد پھر زار روس ختم ہو گیا تو وہاں پہ سوویت یونین بنا. پھر سوویت یونین کی اور برطانیہ کا جو ہے نا آپس میں ٹسل شروع ہوئی اسی چیز کی. جنگ عظیم میں تو یہ اتحادی تھے, جنگ عظیم 2 میں بھی رہے, لیکن وہ تو خیر ایک الگ وہ تھی نا, وہ اتحادی ہٹلر کے خلاف تھے. یا پہلی جنگ عظیم جو یہاں پہ گیم تھی وہ تو اپنی جگہ پہ تھی, دونوں کر رہے تھے. مطلب ایک ادھر بڑھ کے جو ہے نا آ رہا تھا, تاجکستان تک اس نے کر لیا تھا, افغانستان کے اندر جو ہے نا جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, یہاں پہ لڑائی چل رہی تھی. پھر ایران کے اندر جو ہے نا عراق کا علاقہ اہواز تک جو ہے نا وہ برطانیہ کے پاس تھا, بصرہ جس کا کنٹرول تھا, اور دوسری طرف جو ہے رشینز وہ ادھر تاجکستان اور آذربائیجان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو درمیان میں ایک چھوٹا سا بفر زون ایران کا اور یہ بلوچستان کا اس کے ساتھ جو ہے یہ رہتا تھا, جس کے تھرو جو ہے نا ساری گیم چل رہی تھی. اچھا اس دوران بھی جو ہوا بنیادی طور پہ مسئلہ یہاں پہ بلوچستان کی جو اگر آپ ہسٹری کی بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ریاست کلات جو تھی اس کا جو ہے 1800 میرے خیال میں 1860 یا 1862 میں جب یہ فورٹ اپنا ولیم فورٹ نہیں کیا نام تھا اس کا جو یہاں پہ میرے اس وقت ذہن سے اس کا نکل گیا, بڑا مشہور, ہاں بڑا مشہور جو ہے نا جس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ہے جوب کا پرانا نام جو اسی کے نام کے اوپر تھا اسے بہرحال اس کا جو معاہدے کے تحت جو ہے نا یہ کلات کی ریاست کو ایک الگ ریاست کے طور پہ رکھا گیا تھا, اور باقی علاقہ جو ہے وہ سلطنت برطانیہ کا حصہ بن گیا تھا, جس میں کوئٹہ جس کا صدر مقام تھا, اور دوسری طرف خاران کی لسبیلا کی یہ ریاستیں تھیں جو ذیلی ریاستیں تھیں, اور مرکزی ریاست ان کی کلات تھی. تو اس دوران بھی یہ اس بات کے ثبوت ہیں, اور برطانوی ریکارڈ کے اندر بہت ساری کتابوں میں اس بات کو درج ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ریاست کلات ہے اس کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ رابطہ کئی بار جو سوویت یونین تھا ان کی طرف سے کیا گیا کہ جو ہلمت کا راستہ ہے نا افغانستان میں, ہلمت کے راستے افغانستان کو جو ہے نا جوڑا جائے, رسائی دی جائے اس سمندر تک. یہ اس وقت کا سی پیک جو ہے نا وہ ایک اس کی جو ہے نا یہ چل رہی تھی. اور جو پاکستان بننے کے وقت جو ہوا تھا, جو پاکستان سے نہ ہونے کی وجہ تھی, اس میں بھی ریاست کلات کے جو میر تھے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اس کو الگ ریاست جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے. اور اس الگ ریاست کو ڈکلیئر کرنے میں ان کے چھوٹے بھائی تھے جن کی جو اہلیہ جو تھی وہ افغانستان کے شاہی خاندان کی تھی, جو ظاہر شاہ کی بھتیجی تھی وہ. اور جب یہ چونکہ انہوں نے اس کو آفر کی نہرو کو, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ریاست الگ جو ہے نا وہ بنا دی جائے, ریاست کلات کو انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ یہاں پہ وہ کیا جائے. اچھا اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے, وہ بھی مطلب بہت ساری کتابوں میں انگریزوں نے اس دور کا جو ریکارڈ ہے وہ بتاتی ہے کہ ہوا یہ تھا کہ چونکہ یہ جو سمندر کا کنارہ ہے
اس کے سامنے کا جتنا علاقہ تھا وہ اس وقت برطانیہ کے پاس تھا، جس میں یہ UAE کی ساری ریاستیں، کویت اور یہ جو راجواڑے ہیں پورے ہمیں خلیج کے نظر آتے ہیں، تو یہ سارا علاقہ برطانیہ کے اندر تھا۔ تو جب 1932-33 کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ بڑی ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی ہندوستان چھوڑ دو کی، کانگریس کی طرف سے، تو اس وقت ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ جب انگریز ریزیڈنٹ نے باقاعدہ طور پہ ریاست کلات سے یہ بات کی تھی کہ وہ ارینجمنٹ کرے یہاں پہ کہ اگر انگریزوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے ہندوستان تو وہ منتقل ہو جائیں گے، جو ساحلی علاقہ ہے ریاست کلات کے ساتھ خاران اور مکران کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ ان کا عارضی طور پہ ایک کیمپ بنایا جائے اور پھر یہاں سے وہ دوبارہ جو ہے نا ہندوستان کے اوپر دوبارہ سے جو ہے نا وہ قبضہ کریں، اگر انہیں نکل جائے تو یہ ایک ارینجمنٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، وہ دونوں چیزیں جو کہ ان کا خیال تھا کہ ہماری کوئی اسپیشل پاور تھی، تو اسی لیے انہوں نے جب یہ کیا، پہلے تو برطانیہ نے مسترد کر دیا ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کا جو پرپوزل تھا، پھر انہوں نے یہ پرپوزل دیا تھا نہرو کو، اور وہ بھی اوپن ریکارڈ کا حصہ ہے، نہرو نے بھی اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا، چونکہ نہرو کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ ایک ریاست کو کرتا تو پھر یہاں پہ کافی ریاستیں اور بہت ساری تھی، ریاستیں حیدرآباد تھی، جوناگڑھ تھی، اور کئی ایک تھی، کشمیر تھا جو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہ رہے تھے، تو وہ ایک کو مان لیتے تو پھر انہیں ظاہر باقیوں کو بھی ماننا پڑتا، تو وہ یہ جو ہے نا وہ ریت نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے وہاں پہ۔ تو اس وجہ سے ہوا جب جو ہے انہوں نے یہاں پہ دیر کی پاکستان سے الحاق کرنے کے لیے، تو اس کی جو ذیلی ریاستیں تھیں لسبیلا، خاران اور مکران، یہ ساری ریاستوں نے پاکستان سے الگ الگ الحاق کر لیے، جس کے اوپر انہوں نے پھر جو ہے نا وہ کیا احتجاجی ایک مراسلہ لکھا کہ نہیں، فیصلہ ہم نے کرنا تھا، وہ جو جرگا ہے اس نے فیصلہ کرنا تھا، اس سے براہ راست الحاق نہیں لے۔ خیر وہ ایک ٹیکنیکل معاملہ تھا، لیکن اس کے بعد بالآخر انہیں الحاق کرنا پڑ گیا، چونکہ انٹرنلی بہت زیادہ۔ اچھا، یہ بھی مزے کی بات یہ کہ وہ الحاق کی جو دستاویز تھی، جو اس وقت یہ لسبیلا اور خاران کی جو ریاستیں تھیں، جو الحاق کی دستاویز تھی، وہ جو وزیر اعظم تھا کلات کا، اس نے ڈرافٹ کی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کی ڈرافٹ کی ہوئی تھی۔ تو مطلب صرف اور صرف ایک میر صاحب کی جو فیملی تھی اس کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ اپنے لیے یہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، پھر جب یہ ہوا کہ پاکستان، جس کو آج کل بڑا جو ہے انہوں نے کیا جاتا ہے کہ جی جیسے پاکستان بنا تو یہاں پہ وہ ان کی ایک جو ہے نا جرگا جب انہوں نے بلایا تو وہ ایک پارلیمنٹ ٹائپ کی، وہاں پہ سیمی پارلیمنٹ ٹائپ کی چیز تھی، جہاں پہ کچھ تقریریں ہوئیں، جس کا ریکارڈ جو ہے نا وہ آج کل بہت اس کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو اس وقت تھے۔ اچھا، اور جب الحاق ہو گیا تو اس کے بعد ان کے وہی بھائی جو بیسکلی بہنوئی تھے ظاہر شاہ کے، انہوں نے وہاں پہ انسرجنسی کا ایک آغاز کیا اور ایک کیمپ بنایا وہاں پہ، جس میں اس وقت کی جو انٹیلیجنس رپورٹ تھی اس کے مطابق کوئی 250-300 لوگ انہوں نے جمع کیے تھے وہاں پہ۔ لیکن اس کے بعد جب جو ہے نا پاکستانی فوج وہاں پہ پہنچی تو ان کے ساتھ سے تمام لوگ نکل گئے اور وہ خود افغانستان بھاگ گئے، اور کوئی انسرجنسی کا سنگل واقعہ اس کا نہیں ہے۔ کہ انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ ہے کہ 250 لوگوں نے کوئی 15 سے 20 دن ایک کیمپ بنائے رکھا اور وہاں پہ کچھ اسلحہ جمع کیا، اور جیسے ہی مطلب وہاں پہ آئیے وہ سارے لوگ نکل گئے، سنگل کیجویلٹی نہیں ہے کسی طرف بھی۔ اچھا، یہ تو کہا جاتا ہے کہ فوجی آپریشن ہوا، اور لیکن یہ ہے کہ پیچھے اسپانسرڈ کون تھے پیچھے اس وقت جو ہے نا وہ چونکہ وہ سارے چل رہا تھا افغانستان کے اندر۔ اگر اس وقت کی آپ دیکھیں تو 1900 جو ہے نا 47-48 میں جو سوویت یونین تھا اس کا پورا ہولڈ بن چکا تھا، افغانستان نے تسلیم بھی نہیں کیا تھا پاکستان کو۔ تو خیر وہ طویل عرصے سے ان کا یہی، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس طریقے سے نہ ہو پاکستان جو ہے یہاں پہ جو موجودہ شکل ہے اس کا نہ ہو، بلکہ انہیں ایک کارنر چاہیے تھا کہ جس کو وہ یوز کر سکیں، کوریڈور وہ بنانا چاہ رہے تھے، اسی لیے وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ پھر یہ جو خالد صاحب نے ابھی بات کی کہ یہ باچا خان اینڈ کمپنی جو تھی ساری، یہ بھی افغانستان میں بیٹھ کے، جلال آباد میں بیٹھ کے، انہوں نے بھی ہیڈ آفس اپنا وہاں پہ بنایا ہوا تھا۔ یہ بھی پورے اس کو بلیک میل کرنے کا بیسکلی ایک تھا کہ رشیا کو ایک کوریڈور دیا جائے سمندر تک کے لیے۔ یہ دونوں چونکہ اسی کے جو ہے نا پیرل وہ چل رہے تھے۔ اچھا، یہ اس کے بعد پھر یہ جو انسرجنسی تھی بلوچستان کی، یہ تو اس وقت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو انسرجنسی وہاں پہ شروع ہوئی وہ شروع ہوئی ہے 1958 میں۔ 1958 میں ہوا کیا تھا کہ 1 یونٹ بنایا گیا تھا۔ 1 یونٹ بنانے کے اندر جو 1 یونٹ کا آرڈر تھا اس کے اندر
تمام سرداری اختیار جو تھے نا وہ ختم ہو گئے تھے. اس سے پہلے یہ ریاستیں جتنی بھی تھیں ان ریاستوں کے پاس بہت سارے اختیارات تھے ان کی جو سابق جو ہے جو معاہدے تھے اس کے مطابق. تو جب یہ کیا گیا تو اس کی وجہ سے سارے اختیار سرداروں کے ختم ہو گئے. تو انسرجنسی شروع ہونے کی 1958 کی بنیادی وجہ وہ تھا. اس وقت سرداروں نے الگ سے جو ہے نا مارشل لاء کے جو ایک نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان نہیں اس وقت میرا خیال ہے کہ مارشل لاء بھی نہیں تھا, وہ ایک سرداروں کا وہ تھا. اور اس میں جتنے بھی لوگ مطلب اس بات کو یہ سمجھے نا, یہ مارشل لاء کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں, کیا جمہوریت میں سرداری نظام ہوتے ہیں؟ صحیح نہ مارشل لاء کا مسئلہ ہے نہ جمہوریت کا مسئلہ ہے. مسئلہ وہاں کی جو بھی وہ ایک سوشل سردار سسٹم تھا, جو سسٹم ہے وہاں کا, ٹھیک ہے, اس میں سردار جو ہے نا وہ ان کا وڈیرا, مطلب وہ یعنی جیسے بادشاہی نظام میں ایک تقدس کا پہلو بھی ہوتا ہے. اب تو بادشاہی نظام رہا ہی نہیں تو تقدس کدھر رہے گا, لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ ایک تقدس بھی جڑا رہا ہے. تو وہ تقدس قبیلے میں سردار کے پاس ہوتا ہے, مطلب وہ ایک اولی کاؤ کی حیثیت رکھتا ہوتا ہے. نہیں خالد صاحب یہاں پہ تو مطلب ان کے پاس فوجداری اختیارات بھی تھے, ان کے پاس جیلیں بھی تھے, اصل میں پولیٹیکل اختیارات بھی اسی تقدس کی بنیاد پر یہ سارے اختیارات لیے جاتے ہیں. یہ سمجھے نا, مطلب وہ اس کو مقدس جامہ کیوں پہنایا جاتا ہے؟ اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو اوبے کرنا ہے, اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے. یہ بڑی گستاخی کی بات ہوگی. اصل میں ذل اللہ فی الارض کا تصور بھی اسی سے آتا ہے. اور وہ جو ہوتے تھے نا یہ جو سورج مکسی اور وہ چاند مکسی جو ہوتے وہ بھی سارا یہی اصل میں تصورات ہوتے تھے کہ بھائی ان کو ذرا سپر نیچرل بنانا ہے تاکہ طاقت کے بجائے لوگ ویسے ہی عقیدت و احترام میں ان کو پرستار کی حیثیت سے فین کلب کے طور پر جو ہے ان کی اطاعت کریں. تو اب مسئلہ یہ تھا نا, وہ تھوڑا سا مہتاب بھائی نے جو انگریز کے جو مینجمنٹ تھی نا اس کو تھوڑا مس کیا ہے. وہ یہ تھی کہ سردار کو خرید لو تو وہ پورا قبیلہ آپ کا ہے, کیونکہ قبیلہ سارا اس کے نیچے ہے. تو اب انہوں نے یہ کیا تھا کہ سرداروں کو ذرا وہ لگاتے تھے, مطلب چمک فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. یہ نظام چلتا رہا. پاکستان نے بھی اسی کو کنٹینیو رکھا نا. یہ امریکہ کی یعنی برطانیہ کی وراثت تھی, ہم نے جاری رکھی. تو جب 58 میں آپ نے وہ آرڈر نافذ کیا جو مہتاب بھائی کہہ رہے تھے نا, تو نقصان کس کا ہوا؟ سردار کا ہوا. تو سردار نے اپنے عوام کو کھڑا کر دیا, یعنی جو ان کے وہ تھے برادری تھی یا قبیلہ تھا ان کو کھڑا کر دیا کہ یہ ملک جو ہے نا آپ کے حقوق غصب کر رہا ہے. بس یہ میں چاہ رہا تھا یہ کنیکٹ. اچھا وہ دوسری بات وہ تھی, وہ شاید وہ کیا لارڈ کننگ تھا میرا خیال میں, نہیں اس کا جو وائس رائے تھا وہ نہیں وائس رائے نہیں تھا. یہ بڑا مشہور جو جس نے نظام بلوچستان کے سارے اس کو وہ چلاتا ہے, جس نے بلوچ انسرجنسی کو ختم کرنے کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں اس کے, مجھے نام یاد آ جائے گا, چلیں اس کے اوپر. اچھا یہ وہاں پہ ہوا, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ جا کے سیٹلڈ کہاں ہوا, جب ضیاء الحق کا مارشل لاء آیا, اور اس دور میں اس نے وہ اختیارات جو ہے ان کو بڑی حد تک مارشل لاء آرڈیننس کے تحت بحال کر دیے. تو اس وقت بلوچستان بالکل پورا بند ہو گیا, ختم ہو گئی انسرجنسی. وہ جو آج واقعات کہتے ہیں کہ بلایا, پھانسی دی, یہ کیا وہ کیا, اس کے بعد تو پورا من رہا. یہ آپریشن بھٹو کے دور میں بھی چلتا, مطلب وہ ایوب خان سے کنٹینیو کرتا رہا نا, اس کے بعد بھٹو کا دور جاری رہا. ایوب خان ضیاء الحق نے آ کے ختم, ضیاء الحق نے مارشل لاء آرڈیننس کے تحت وہ سرداروں کے کچھ اختیارات کو 100% تو نہیں ہوئے ویسے, چونکہ ظاہر ہے اس وقت تک وقت گزر چکا تھا, لیکن بڑی حد تک بحال کر دیے. تو اس وجہ سے وہ انسرجنسی وہاں پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد سارا پیسفل. اچھا اس دوران بھی یہ جب انسرجنسی چل رہی تھی تو پھر بھی یہ سردار جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جس سردار ناراض ہوتا ہے وہ پہاڑ پہ جا کے بیٹھتا ہے, اور دوسرا سردار جو ہے وہ حکومت میں ہوتا ہے. نواب اکبر بگٹی صاحب جو تھے اسی دوران وہ وزیر اعلیٰ رہے, وہ گورنر رہے, وہ وزیر داخلہ پاکستان, اور ان کی اگلی نسل یا ایچیسن میں یا برطانیہ میں پڑ رہی. ایچیسن کا تو یہ اسی کا جو معاہدہ تھا نا, جو جس سے معاہدہ جو ہے نا مستونگ اور پھر معاہدہ کشمور جو ہے نا, اس کے اندر یہ طے تھا کہ بلوچوں کے جو سرداروں کے جتنے بھی بچے ہوں گے ان کو فری تعلیم جو ہے وہ دی جائے گی یہاں پہ ایچیسن کالج میں,
बर्नहॉल स्कूल में, और उसके बाद बरतानिया में, ये बरतानिया इनकी बाकायदा स्कॉलरशिप का कोटा इन्हें दिया गया था। और ये जितने सरदार हैं आप सबको उठा के देख लें तो ये सारे एचिसन के पढ़े हुए हैं, और जो है ऑक्सफोर्ड के खुद नवाब अकबर भुगटी साहब जो है हो गया ना, जो यहाँ पे लॉर्ड मकाले के निज़ाम तालीम से एक लेयर पैदा की गई थी, बाबू जिन्हें हम कहते हैं, तो वही लेयर जो है ना वो बलूचिस्तान में सरदारों की पहले से मौजूद थी, जिसको जूं का तूं ऑन कर लिया गया। अच्छा, एक और चीज़ भी है, कौमिया लिया गया आपका। ये जितने भी उस वक्त के ये जो शाही रियासतें थी, इनके जो शाही ख़ानदान के बच्चे होते थे, इनको देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में बाकायदा तौर पे बग़ैर वो टेस्ट क्वालिफाई किए वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती थी। और इनको भी सारे को उठा के देख लें तो इन सब को ने जो है इनके आबा व अजदाद इन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है। कुछ सिविल सर्विसेज एकेडमी में लेते थे, चूँकि वो उन्होंने वो इख्तियारात और उसको वो, और फिर अलाइनमेंट भी जो है ना बरतानिया के साथ इनकी चल रही थी, तो ये सारे जो है ना वहाँ पे होते थे। लेकिन जो मज़े की बात है इस पूरे एपिसोड को जो समझने की है कि जो जिन महरूमियों की बात की आपने शुरू में, और खालिद साहब ने ज़ाहिर है उसको वजाहत की उसकी, ये महरूमियाँ इन सरदारों ने पैदा की। मतलब आप अंदाज़ा करें कि सुई की जो ऑयल फील्ड है, सुई की ऑयल फील्ड जो है 1951 में दरियाफ्त होती है, वहाँ पे बनाई जाती है। उसके बाद नवाब अकबर भुगटी साहब उस वक्त इक़्तिदार में रहे, अगले 20 साल 30 साल तक वो मुसलसल इक़्तिदार में रहते रहे, लेकिन सुई शहर के लिए उन्होंने कभी गैस की अप्रूवल नहीं ली, वहाँ हॉस्पिटल की अप्रूवल नहीं ली, वहाँ स्कूल की अप्रूवल नहीं ली। अच्छा, एक जो है साहब हैं, इंजीनियर हैं, अब रिटायर हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, मेरे ख्याल में 80-85 साल के होंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा तवील अरसा वहाँ गुजारा था। तो एक दफ़ा मैं इंटरव्यू कर रहा था उनका, तो ये भी पुरानी बात है, कोई मेरे ख्याल में 2012-13 की बात है कि उनसे इंटरव्यू किया हमने, यहीं पे F7 में रहते हैं थे वो, पता नहीं, अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो अब हयात भी हैं या नहीं, लेकिन उनसे बात हो रही थी तो उनसे मैंने यही बात पूछी उन्होंने कि क्या जो है ना वहाँ पे था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो ऑयल फील्ड थी ना, इसके अंदर हमने बड़ी दफ़ा ये कोशिश की, कहते मेरी वहाँ पे उन्होंने को 20-22 साल की सर्विस थी उनकी वहाँ पे PPL के अंदर जो है ना वो जॉब थी उनकी, और वहाँ पे सुई ऑयल फील्ड के अंदर ही। तो वो कहते हैं कि जो हमने कोशिश की कि यहाँ पे लोग जो है ना मुकामी लोग उनको हायर किया जा सके। उसने कहा कि मसला ये है कि जो लोग बाहर से जाते थे वहाँ पे, उनका एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि वो ज़ाहिर छुट्टी कर रहे हैं, 1 महीने के लिए जाना है, 2 महीने, किसी की फौतगी हो गई है तो वो गया है, तो वो तो मुकामी लोगों का ये फ़ायदा होता है उसके ऊपर। उसने कहा सरदार किसी बंदे को वहाँ पे नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ ये होता था कि सिक्योरिटी के नाम पे जो इनके अपने लोग होते थे, जो इनके मुहाफ़िज़ होते थे, उनकी तनख्वाह जो है ना वो देते थे, जो क्या कहते हैं ऑयल फील्ड की तरफ से जाती थी। इनको तो पैसे और रॉयल्टी और जो भत्ता और वो सारी चीज़ें तो इनको मिलती थी, लेकिन उसके अलावा इनको जो है ना वहाँ पे जो लोग थे, जो सर्विसेज का जो एग्रीमेंट के अंदर था उसमें सिर्फ सिक्योरिटी के लोग होते थे, और वो सिक्योरिटी के लोग भी इनके सारे होते थे जो सिर्फ आके दस्तखत करते थे या अंगूठा लगाते थे और महीने बाद अपनी तनख्वाह लेके जाते थे। किसी बंदे को इजाज़त नहीं थी सरदार की तरफ से कि वो ऑयल फील्ड में वहाँ अपना गैस फील्ड में वहाँ काम करे। हत्ता कि उन्होंने कहा है कि जो हॉस्पिटल था उसमें मुकामी लोगों को इलाज के लिए भी सरदार से इजाज़त लेनी पड़ती थी, वहाँ पे इलाज के लिए नहीं आ सकते थे उस वक्त तक। वो सरदारी निज़ाम ने मुकम्मल तौर पे आवाम को जकड़ा हुआ है, और उस जकड़ने की वजह ये है कि जो महरूमियाँ हैं ना, रियासत की यहाँ पे कमज़ोरी ये है कि रियासत ने उस सिस्टम को ख़त्म नहीं किया, गैप को फिल नहीं किया, जो गैप को फिल नहीं, जो उसको करना चाहिए था। आज भी बलूचिस्तान के अंदर अगर देखें तो आज कौन है वज़ीर आला जो है वो कौन है? सरफराज भुगटी साहब हैं। ये कौन है? ये वही अकबर भुगटी साहब के जो है ना वो क्लोज रिलेटिव है।